وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو مل گیا۔ گنڈاپور نے استعفیٰ ہاتھ سے لے کر بھجوایا۔ استعفے پر 11 اکتوبر کی تاریخ درج۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق استعفیٰ دن 2:30 بجے موصول ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ استعفے سے متعلق آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پر خارج کا بزدلانہ حملہ۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرا دی۔ پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 3 خوارج ہلاک، 2 کو کلیئرنس آپریشن کے دوران مارا گیا۔ حملے میں 6 پولیس اہلکار شہید، 12 زخمی ہو گئے۔ ایک شہری بھی گولی لگنے سے زخمی۔ خوارج نے مسجد میں گھس کر امام مسجد کو شہید کر دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ علی امین گنڈاپور، چیف سیکرٹری، IG، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ KP حکومت کا شہید اہلکاروں کے لیے 1 کروڑ اور زخمی اہلکاروں کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری کی پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت کہا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک قوم اور سیکیورٹی فورسز متحد رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہی۔ بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ایک سیاسی جماعت جو آج بھی دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، اس جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو واپس لا کر پاکستان میں بسایا۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سمگلنگ کو، انلیگل ٹریڈ کو اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو فروغ دیتی ہے، جس سے تحریک انتشار کو فنڈنگ ملتی ہے۔ عمران خان کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں۔ بانی PTI دہشت گردوں کے سہولت کار، تاثر ہے کہ TTP تحریک انصاف کا عسکری ونگ بن چکی ہے۔ دہشت گردوں کی ہر فورم پر حامی رہی۔ تحریک انتشار کو ملکی سالمیت سے کوئی سروکار نہیں، صرف اپنی حکومت سے غرض ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے تحریک انصاف نے دہشت گردوں کو واپس پاکستان میں بسایا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کو مات دی۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ فتنہ الخارج کا دین سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے۔ مساجد اور معصوم لوگوں پر حملہ کسی صورت جائز نہیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا ماضی ریاست مخالف، دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان سے روز ہماری سرزمین پر حملے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جنازے اٹھائیں اور قابل ایکشن نہ لیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی کا سلسلہ بند نہ ہوا تو زیادہ بگاڑ ہوگا۔ افغانستان سے غیر قانونی لوگ نہیں آنے چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہر ریاست اپنے تعلقات رکھتی ہے، ہمیں کسی کے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تحریک انصاف نے حکومت کے الزامات مسترد کر دیے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک دن کی پیداوار نہیں، الزام کسی ایک جماعت پر نہیں لگا سکتے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف پر دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا الزام غلط ہے۔ کیا ہم نے صوبے میں دہشت گرد گھسائے؟ PTI کے صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا کہ صوبے میں تبدیلی ہمارا حق ہے، وفاقی حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ سہیل آفریدی کو ہی وزیر اعلیٰ بنائیں گے، دہشت گردی کا حل مذاکرات سے نکلنا چاہیے۔ اسد قیصر بولے بند کمروں کی پالیسی نہیں چلے گی، امید ہے مولانا فضل الرحمان غیر آئینی اقدامات کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پشاور کے قریب متنی میں دہشت گردوں کا حسن خیل پولیس اسٹیشن پر حملہ، پولیس کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی اضافی نفری طلب۔ امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ، پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لائی۔ لاہور منتقلی کے دوران رحیم یار خان کے قریب ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے تیفی بٹ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
رحیم گیر خان میں پولیس پر فائرنگ اور تیفی بٹ کی ہلاکت کا مقدمہ درج، گوگی بٹ کو نامزد کر دیا گیا۔ مقدمے کے مطابق ایک پولیس کانسٹیبل گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ گوگی بٹ اور ساتھیوں نے تیفی بٹ کو ہتھکڑیوں سمیت اپنی گاڑی میں بٹھا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے تعاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے تیفی بٹ ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا گرفتاری کے لیے گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا، کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ گوگی بٹ کو جلد گرفتار کر لیں گے، پولیس کا دعویٰ۔ ادھر گوگی بٹ کی گوال منڈی میں پرانی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی ہلاکت سے لاہور میں مافیا نیٹ ورک کے لیے بڑا دھچکا۔ تیفی بٹ سنگین جرائم، قبضہ مافیا، بھتہ خوری اور اسلحہ رکھنے کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا۔ امیر بالاج قتل کی منصوبہ بندی میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ رابطے میں رہے۔ گوگی بٹ نے ہی امیر بالاج کے قتل کی منصوبہ بندی کی، کئی روز سے انڈر گراؤنڈ ہے۔ Who is that person جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں۔ And that is how we are۔ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں۔ آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کسی سیاسی شعبے باز سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایک سیاسی جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانیے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دہشت گردوں سے بات چیت کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ عوام اور ریاست 9 مئی کے مقدمات کے ضامن ہیں۔ ہر چیز کا حل بات چیت میں ہوتا ہے تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی۔ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنا کام خود کریں، اپنا وزن خود اٹھائیں۔ تمام سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام، مگر آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں سیاست میں نہ لائیں۔ اپنی گھٹیا سیاست، ذاتی مفاد اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں۔ فوج کا ریاست کے ساتھ ذاتی یا سیاسی تعلق نہیں بلکہ سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ اسے کرنا ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ They will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ، ریاست اور افواج کسی قسم کا گٹھ جوڑ برداشت نہیں کریں گے۔ منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ تبدیلی اور بہتری تب آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس سے خونریزی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ کون کہتا ہے کہ خارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کی جائے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ اخوان الکرام، اخوان الابد، السلام علیکم، اہلا وسہلا فیک، مرحبا۔ والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you my brothers. كثير من قلبي، من أعماق قلبي. Happy to see you brothers. سعودی وفد کی پنجاب آمد خوش بختی کی علامت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہے۔
جدہ کو بھی اتنا جانتی ہوں جتنا لاہور کو. پاکستان پر اعتماد کرنے پر سعودی قیادت کے شکر گزار ہیں. پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے بہت مواقع ہیں. پنجاب حکومت جدید خطوط پر کام کر رہی ہے, سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات دے رہی ہیں. پاک سعودی بزنس فورم کے چیئرمین شہزادہ منصور بن سعد آل سعود نے کہا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے. مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال. اسلام آباد اور راولپنڈی دوسرے روز بھی مکمل سیل. ریڈ زون, 0 پوائنٹ, ہائی وے ایکسپریس, فیض آباد, IJP روڈ, نادرہ چوک, ڈی چوک, چائنا چوک بند. شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا ان کو سامنا. جڑواں شہروں میں تجارتی سرگرمیاں معطل, میٹرو بس سروس معطل. فیض آباد میں تمام ریسٹورانٹ اور ہوٹل سیل. پولیس کی ڈنڈا بردار فورس تعینات. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ چلے گئے. IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے. محمد اورنگزیب IMF, عالمی بینک, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن, ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ ایجنسی کے حکام سے ملیں گے. وزیر خزانہ چین, برطانیہ, سعودی عرب, ترکی اور آذربائیجان کے ہم منصب قائدین سے ملاقات کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات. وفد نے نومبر میں ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں سے آگاہ کیا. وزیر داخلہ کے اجتماع کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی. ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے. کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں متعارف کرائیں گے. منصوبے سے شہریوں کو آرام دہ اور کم لاگت سفری سہولت ملے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ منصوبے کے تحت جدید بس ڈپو, چارجنگ سٹیشنز, خودکار کرایہ وصولی اور سمارٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی شامل ہوں گے. الیکٹرک بسوں سے فضائی آلودگی میں کمی ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام نہ ملنے پر افسوس. کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں, انہیں جنگ کرنے سے روکا. پاکستان اور بھارت کو کہا کہ اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے. غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی پیر سے شروع ہوگی. غزہ کے بعد اب باری یوکرین جنگ رکوانے کی ہے. امریکی صدر کا چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. شان مسعود, ایڈم مارکرم کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ. پہلا ٹیسٹ کل 10 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. شان مسعود کا کہنا ہے کہ میچ ڈرا کرنے سے بہتر ہے کہ فتح یاب ہوں. جنوبی افریقہ کے کپتان بولے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں سپن وکٹیں ہوں گی.